اپنے رب سے دوستی لگا۔ ہم اللہ کے فضل سے عبدالعزیز ٹرسٹ، ہم رمضان میں اس کا آپ کو تعارف ہمیشہ کرواتے رہتے ہیں، عرصہ 20-22 سال ہو گئے اس خدمت میں۔ اس سال اللہ کے فضل سے ہم نے 2 کروڑ کے قریب غریبوں کا راشن، بچوں کی کفالت، یتیموں کی کفالت، بالخصوص مہاجرین کی کفالت، شہداء کے اولادوں کی کفالت، تعلیم کی صورت میں جو ہم آزاد کشمیر میں 2 سکولوں کی کفالت کر رہے ہیں، اور اپنے اہل توحید طلباء کی، اسلامی یونیورسٹی ہو یا دیگر کوئی کالج ہو، وہاں جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے ان کی کفالت کرتے ہیں۔ اور پھر بڑے بڑے پروجیکٹ ہم نے لگائے ہیں پانی کے، جہاں کڑوا پانی زہر پورے گاؤں کے اندر دور سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی لے کر آتے ہیں، اور غربا میں پمپ لگا دیتے ہیں، لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ کہاں کہاں میں جاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے وہاں شروع کروا کر آتا ہوں، اور 500 سے زیادہ طلباء اور طالبات، ہمارے 10 مساجد اور 6 مدرسے، ان کے اندر ہم کفالت کر رہے ہیں۔ جتنی اللہ دیتا ہے اتنی کرتے ہیں۔ کوئی مشرک ہمیں پیسے نہ دے، یاد رکھیے گا، کوئی ضرورت نہیں مجھے کسی سود خور اور رشوت خور کے پیسے کی۔ وہ مسلم موحد توحید پر صحیح العقیدہ، وہ 1 روپیہ بھی دے گا ہم وہی آگے دے دیں۔ میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دیتا، تو میں کیا کروں؟ میں اپنے اس بھائی کو، اس بزرگ کو، اس بڑے کو، اس چھوٹے کو، اس کو میں کہوں کہ عبدالعزیز ٹرسٹ ہے مسجد عثمان کے اندر، وہاں بڑا اچھا کام ہو رہا، اس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ کل ہمیں ایک عالم دین نے مجھے 25,000 روپے دیے، یقین جانو 4 گھروں میں راشن پہنچایا۔ ایسا دل باغ باغ تھا۔ اللہ، یہ 4 گھر بھی ہماری طرح روزے افطار کریں گے جیسے ہماری ٹیبلیں سجی ہوتی ہیں؟ سوچئے گا ذرا۔ میں انتظار ہی کرتا رہتا ہوں، حرام ہے کوئی ایک لقمہ میں ڈال لوں، اور اگر کوئی کھا پی لیتا ہوں تو باقاعدہ اس کے پیسے ادا کرتا ہوں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ان طلباء کی اور طالبات کی اور مدارس میں پڑھنے والوں کی، شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، جہاں تک ہماری حدیث کی سند پہنچتی ہے، پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ پہنچے، نابینا تھے، ٹیسٹ دیا، پاس ہو گئے۔ میاں صاحب کہنے لگے تم پاس تو ہو گئے ہو، داخلہ تمہارا ہو گیا ہے، لیکن ہم داخلہ دے نہیں سکتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں دیتے؟ کہا ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ جتنے طلباء ہیں ان کے گھر مقرر ہیں۔ پہلے مدارس میں کھانے نہیں پکتے تھے، لوگوں کے گھروں سے لوگ جا کر کنڈی کھٹکھٹا کر لے کر آتے تھے اور محمد کی حدیث کو یاد کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچہ کہنے لگا شیخ صاحب مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے علم چاہیے۔ اللہ اکبر، مجھے روٹی نہیں چاہیے، میں میاں نذیر کا شاگرد پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کہنے لگے کیا تو صبر کر لے گا؟ کہا فرمایا میں صبر کر لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے داخلہ دے دو اس کو۔ پڑھنے لگ گئے، شام ہو گئی، بھوک سے نڈال ہوا، کھانے لگ گئے، سب کے اکٹھے جمع کر کے کھانا کھانے والے ان کو کہتے ہیں دیکھو تم سب نے کھانا کھانا ہے نا، ہر شخص 1 لقمہ اپنی پلیٹ میں چھوڑ دے، بس سالن نہیں، لقمہ ایک چھوڑے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، میں کنویں کے کنارے بیٹھ کر پانی سے کھانا کھا لوں۔ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں حیران ہو گیا، وہ ایک لقمہ چھوڑنے لگ گئے۔ امیر شہر آیا اور آ کر میاں نذیر رحمہ اللہ سے کہنے لگا اپنے بچے لے کر آؤ، میں نے ایک بچے کو پہچاننا ہے۔ امیر شہر کے خواب میں ایک بچہ آ رہا ہے، پہلے دن آیا کس کو کھانا کھلا، اس نے کہا خواب ہوتا ہے، دوسرا دن، تیسرا دن، آخر آ گیا شہر کا امیر، اور خواب میں آکتا ہے میاں صاحب کہنے لگے دیکھو بچے ہوتے ہیں، گلی میں جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، کوئی بات ایسی ویسی ہو گئی ہے، آپ درگزر کریں، معاف کر دیں، ہمیں یہی ڈر ہوتا ہے نا کہ بچے نے شرارت کر دی ہے۔ ان کا گھر بھی یہی، ان کا گراؤنڈ بھی یہی،
ان کے ماں باپ بھی ہم ہیں، ہمارے اپنے بچے ایسیوں میں سونے والے، نہ نمازوں میں پہنچتے ہیں، نہ قرآن کو پڑھنے والے، اور انہی سے ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں۔ آخر ان کی اصلاح، کہنے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ایک بچے کو پہچاننا ہے، بچے لائن میں کھڑا کرو، سارے بچے لائن میں کھڑے کرے۔ عبد المنان وزیر آبادی کو بادشاہ نے پکڑ کے الگ کر لی، ادھر آ جا، ادھر آ جا، اور شیخ صاحب کو کہا آئندہ ہمیشہ اس بچے کا خرچہ اور کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا۔ اس بچے نے رب کو پکارا، رب نے شہر کے امیر کو اس کے تابع کر دیا۔ اور مسلمانوں کی جماعت کچھ سوچا کریں، کچھ آگے بھیجا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق